مقام سب کا الگ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا. سب سے پہلا مقام تو یہی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں, چچا زاد بھائی ہیں اور حضور کی پرورش میں رہے ہیں, اہل بیت میں سے, اہل بیت میں سے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ علی کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہارون کا مقام, ہارون علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر آپ نے یوں فرمایا کہ نبوت تو ملنا نہیں, اب نبی آنا نہیں, لہذا علی نبی نہیں ہو سکتے لیکن ولی ہے. علی کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. علم کا علم کی جہاں تک بات آ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا پختہ, اتنا مضبوط اور اتنا اعلیٰ علم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کی بات پوچھا کرتے. ہر صحابی کا الگ مقام. ایسے ہی آپ چلے جائیے ایک لمبی عشرے مبشرہ کے اندر, ابو عبیدہ بن الجراح ہو, سعد بن ابی وقاص ہو, اور کوئی صحابی ہو, ہر صحابی الگ. صحابہ سب کے سب پھول ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے, لہذا ہر صحابی کی اسی طریقے سے میرے پیاروں میرے عزیزوں خوشبو الگ ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان پر کوئی غلط بیانی نہیں. صحابہ کرام کے واسطے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہی دین اصل ہے, وہی دین خالص ہے. آخری بات میں بتا کر اپنی جگہ لے لوں گا. آخری بات میرے نوجوانوں یاد رکھو, سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے. نہیں, یہ بات ذہن سے نکال دیجیے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. اللہ فرماتا ہے کہ 4 اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا. ہم کیا کہتے ہیں محرم آ گیا, منحوس مہینہ ہے, منگنی نہیں کرنا, شادی نہیں کرنا. منگنی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, شادی کرو گے تو شادی چل نہیں پائے گی. یاد رکھو جس کو اللہ نے محترم بنایا ہو, نعوذ باللہ من ذالک, ہم اس کو منحوس بنا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے محرم کا مہینہ اسی دن سے قابل احترام ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا, اور ہم کہہ رہے ہیں محرم منحوس مہینہ ہے. محرم میں منگنی نہیں کرنا, محرم میں نکاح نہیں کرنا, محرم میں شادی نہیں کرنا, شادی نہیں چل پائے گی. اتنی غلط بیانی یہ غیروں کی طرف سے اتنا بولا گیا, اتنا بولا گیا کہ آج اچھے خاصے لوگ یہ سمجھنے لگے محرم تو منحوس مہینہ ہے, محرم تو نحوست والا مہینہ ہے. کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی منگنی کرنے کے لیے تیار نہیں. نوجوانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے محرم کو محترم بنایا, اور جس کو اللہ تعالیٰ محترم کہہ دے اور جس کو اللہ محترم بنا دے, قیامت کی صبح تک وہ چیز منحوس نہیں ہوئی. ہم کون ہوتے کسی کو منحوس کہنے والے؟ کیوں منحوس کہہ رہے ہیں محرم کو؟ ہم کہتے ہیں محرم منحوس مہینہ. یاد رکھیے محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا. اب بتاؤ, جس دن اللہ نے آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, اسی دن اللہ نے محترم بنا دیا تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ساری فضیلت جو ہے محرم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت محرم کی 10 تاریخ کو پیش آ گئی, یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت کی بات ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ ان کو 10 تاریخ کو شہادت نصیب ہوئی, اور 10 تاریخ کا الگ مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے. ایک روایت جو صحیح ہے بالکل, اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا, ہاں یہ وہ دن ہے انجا اللہ موسیٰ من فرعون, کہ اللہ تعالیٰ نے
نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم خوشی میں روزہ رکھتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس لیے سب لوگ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا تھا۔ اب فَلَا تَضْرِبُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب ہم محرم کے مہینے میں گناہ کے کام کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، سینہ کوپی کر رہے ہیں، تعزیہ داری کر رہے ہیں، منہ پہ تماشے مار رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو گریبان چاک کرے، اپنے منہ پر تماشے مارے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، جو فضیلت اس کو حاصل ہے، وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سے ہے۔ اور آخر میں محرم الحرام کے اندر صرف 2 کام کرنا ہے، اس کے علاوہ محرم میں کوئی کام ثابت نہیں ہے، صرف 2 کام محرم الحرام میں کرو میرے پیاروں۔ اگر کرنا ہے تو، نہیں کرنا ہے تو وہ بھی نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کرنا ہے تو صرف محرم میں 2 کام کرنے کے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ پہلا کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ترغیب دیتے تھے لوگوں کہ محرم کا روزہ رکھو، محرم کا روزہ رکھو۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر رکھنا ہے تو محرم کا روزہ رکھو، 9، 10 یا 10، 11 رکھو۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 تاریخ کو ہی روزہ رکھ لے تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس علماء نے مکروہ لکھا ہے، اور آج کل کے علماء کہتے ہیں مکروہ بھی نہیں، اس لیے کہ یہودی اب روزہ رکھتے نہیں۔ اصل علت جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی تھی 10 تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اب یہودی رکھتے ہی نہیں، لہذا اگر 10 تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10، 11 اور 9، 10 رکھیں گے تو یہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ ایک کام روزہ رکھنے کا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو عشرہ کہتے ہیں، جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں، اگر ہو سکے کسی سے مثال کے طور پر روزانہ آپ کھانا کھاتے ہی ہیں، دال آپ کے یہاں بنتی ہے، کبھی سبزی بنتی، کبھی کچھ بنتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو 2 چیزیں بنوا لیجیے، دال کے ساتھ سبزی بنا لیجیے یا گوشت بنا لیجیے، اور اپنے گھر والوں پر کچھ دن وسعت کر دیجیے، اچھا کھانا کھلا دیجیے۔ یہ ضعیف حدیث سے یہ بات ثابت ہے، بس صرف 2 کام ثابت ہیں، یا تو محرم میں روزہ رکھ سکتے ہیں 10، 11 یا 9، 10، اور دوسرا کام یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر اچھا کھانا کھلائیں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے محرم کی 10 تاریخ کو یہ تجربہ کیا ہے، میں نے اچھا کھانا کھلایا۔ اللہ کے رسول کا وعدہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اچھا کھانا کھلائے گا، اللہ پورے سال اسے اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کی تعریف، صحابہ کے بارے میں 4 عقیدے، صحابہ کے سلسلے میں کچھ فضیلت کہ بعض صحابہ بعض سے فضیلت میں اعلیٰ، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ محرم کی فضیلت کب سے ہے، پھر یہ بتایا گیا محرم میں کیا کام کرنا ہے۔ اور پھر یاد رکھو میرے نوجوانوں، محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 72 لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 2 باتیں حضرت حسین نے اپنے آخری وقت میں دی ہے، وہ پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے 2 پیغام دیے ہیں۔ پہلا پیغام یہ دیا کہ اگر تمہارے پورے گھر والے شہید ہو جائیں تم واویلا نہ کرنا، بحران نہ مچانا، اس لیے کہ اسلام کے خاطر اگر جان لگ جائے، قربانی لگ جائے، خون بہ جائے، اور اسلام کی عزت کے خاطر، اسلام کے تحفظ کے خاطر، ناموس رسالت کے خاطر اگر آپ کے سارے گھر والے شہید ہو جائیں تو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس آیت پہ عمل کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں صبر کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ لوگوں کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 72 ان کے سامنے شہید ہوئے تو انہوں نے گریبان چاک نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، تعزیہ داری نہیں کی، انہوں نے جلوس نہیں نکالا،
نکالے. آج ہم حسین کے نام جو کام حسین نے نہیں کیا, ان کے بیٹے زین العابدین نے نہیں کیا, وہ کام ہم کر رہے ہیں, تعزیہ داری ہم کر رہے ہیں, سینہ پوشی ہم کر رہے ہیں. تو پہلا پیغام حضرت حسین نے یہی دیا ہے, اے لوگوں صبر سے کام لو, صبر کرو. اور دوسرا پیغام جو دیا ہے میرے نوجوانوں, جتنا مجمع یہاں آیا ہوا ہے, علماء بھی عوام بھی یہ طے کر کے نکلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے یہ پوری امت تک پہنچانا ہے اور ہم کو لے کر اٹھنا ہے. دوسرا پیغام جو حضرت حسین نے دیا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ سر کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا, لیکن نماز نہ چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. حضرت حسین نے دونوں کام کیے, صبر بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے. اگر ہم حسینی ہیں, ہم حضرت حسین کے نام لیوا ہیں, ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے, تو ہمیں حسین کے عمل سے بھی محبت ہونی چاہیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری عمل ہے وہ نماز ہے, اور پیغمبر کے آخری صدا بھی نماز ہے, پیغمبر کی آخری آواز بھی نماز ہے, الصلاۃ الصلاۃ. اور پیغمبر کے نواسے کی پیغمبر کے نواسے کا آخری عمل بھی نماز ہے. لہذا اے نوجوانوں, میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے دل سے آپ کے سامنے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, دونوں پیغام کو لے کے جاؤ. صبر کا دامن پکڑ لو اور صبر کو سینے سے لگا لو اور نماز کو سینے سے لگا لو. انشاءاللہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد فتح پا گئے, کامیاب ہو گئے, ایسے ہی امت اگر ان دونوں کاموں کو مضبوطی سے پکڑ لے اور تھام لے تو اللہ امت کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.